الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں آج سے ہم مصحف کی سورہ نمبر 12 جس کا نام سورہ یوسف ہے اس کا گرامیٹیکل انالیسس شروع کر رہے ہیں، اور اسکرین پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ یوسف مکیۃ وہی مئۃ و احدی عشرۃ آیۃ، یعنی سورہ یوسف مکی ہے اور اس کی 111 آیات ہیں۔ تو سورہ یوسف کا انالیسز انشاءاللہ تعالی آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سورہ یوسف کے انالیسز کے لیے میں جو کتاب استعمال کروں گا وہ کتاب جناب محترم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو کہ مدینہ بکس کے آتھر ہیں، ان کی کتاب ہے جو انہوں نے سورہ یوسف کے گرامیٹیکل انالیسز پر مرتب کی ہے۔ اس کتاب کا نام جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں المصحف فی لغتی و اعرابی سورتی یوسف ہے۔ یہ کتاب عربی میں لکھی گئی ہے اور کتاب کے 246 صفحات ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی اس کتاب کو تو لفظ بہ لفظ نہیں پڑھاؤں گا، لیکن اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس میں سے بہت ساری چیزیں جو کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی محنت کا نتیجہ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اپنے طریقہ کار یعنی لسان القرآن کا جو سلسلہ ہے اعراب القرآن اس کو ملا کر انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یوسف کا گرامیٹیکل انالیسز مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کمبینیشن جو ہے یعنی لسان القرآن اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ایفرٹس انشاءاللہ تعالی یہ طلباء کے لیے جو کہ قرآن مجید سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ میں سورہ یوسف کی پہلی آیت آپ کے سامنے اسکرین پہ رکھتا ہوں، اور الفاظ پہ بات کریں گے، اور الفاظ کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے جو معلومات ہمیں دی ہیں ان سے استفادہ کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم گرامیٹیکل انالیسس کے لیے نور الیقین اور محی درویش صاحب کی اعراب القرآن اور محمود صافی صاحب کی جو ورکنگ ہے اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے اس کو بھی پیش نظر رکھیں گے۔ تو چلتے ہیں جی پہلی آیت کی طرف جو کہ اسکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ پہلی آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ طریقہ کار ہم لسان القرآن والا رکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ پر بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ان کے انالیسس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس آیت میں جو لفظ نظر آ رہا ہے وہ ہے الف لام را۔ الف لام را جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بارے میں یہی لکھا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یعنی ان سے مراد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حروف مقطعات کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ذکر کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وردت الحروف المقطعات فی 29 سورتن، کہ حروف مقطعہ جو ہیں یہ 29 صورتوں میں وارد ہوئے ہیں۔ وَهِيَ السُّوَرُ الْآتِيَةُ، اور یہ درج ذیل صورتیں ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اتنی عربی ہمارے لسان القرآن کورس کرنے والوں کو آتی ہوگی کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وردت واو را اور دال مادے کو استعمال کرتے ہوئے فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے وردت، اور پھر تا ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، اور یہ صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جو فاعل ہے وہ الحروف ہے جو کہ غیر عاقل کی جمع ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے فعل واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو وردت الحروف، حروف وارد ہوئے۔ کون سے حروف؟ آگے الحروف کی صفت آ رہی ہے المقطعات۔ المقطعات قاف
طا اور عین مادے سے باب تفعیل میں قطع یقطع تقطیعاً کاٹنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس سے پھر اسم الفاعل بنے گا مقطع اور اسم المفعول بنے گا مقطع. گویا مقطع کے معنی ہوں گے کاٹنے والا اور مقطع کے معنی ہوں گے کٹا ہوا، یعنی جس کو کاٹا گیا ہو. اور پھر مقطع کی مؤنث ہوگی مقطعۃ، جس پر الف لام داخل کریں گے تو وہ بن جائے گا المقطعۃ. پھر چونکہ مرکب توصیفی میں اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کے لیے صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے، لہٰذا صفت آپ المقطعۃ واحد مؤنث دیکھ رہے ہیں. تو وردت الحروف المقطعۃ، حروف مقطعہ آئے یا وارد ہوئے فی 29 صورتاً 29 صورتوں میں، اور وہیا السور، السور جو ہے یہ السورۃ کی جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا صفت آپ پھر آگے واحد مؤنث دیکھ رہے ہیں جو کہ الآتیۃ ہے. الآتیۃ الآتی کی مؤنث ہے اور الآتی جو ہے یہ اتا یاتی اتیانن آنا فعل سے سیغہ اسم الفاعل ہے. تو یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے السور الآتیۃ، یعنی آنے والی صورتیں، درج ذیل صورتیں. گویا ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ حروف مقطعہ جو ہیں یہ 29 صورتوں میں آئے ہیں، اور یہ 29 صورتیں کون سی ہیں ان کی تفسیر انہوں نے دی ہے. پہلی وہ ذکر کر رہے ہیں کہ البقرہ ہے جس میں الف لام میم استعمال ہوئے ہیں. دوسری سورہ آل عمران ہے جس میں الف لام میم استعمال ہوا ہے. تیسری الاعراف ہے جس میں الف لام میم صاد استعمال ہوئے ہیں. چوتھی سورہ یونس ہے جس میں الف لام را. پانچویں سورہ ہود، اس میں بھی الف لام را. چھٹی سورہ یوسف، اس میں بھی الف لام را. ساتویں سورۃ الرعد، اس میں الف لام میم را. آٹھویں ابراہیم جس میں الف لام را. نویں الحجر جس میں الف لام را. 10ویں سورہ مریم جس میں کاف ہا یا عین صاد. 11ویں سورہ طٰہٰ جس میں طٰہٰ. 12ویں الشعراء جس میں طٰ سین میم. 13ویں سورہ نمل جس میں طٰ سین. 14ویں سورۃ القصص جس میں طٰ سین میم. 15ویں العنکبوت جس میں الف لام میم. 16ویں سورۃ الروم جس میں پھر الف لام میم. 17ویں سورہ لقمان جس میں پھر الف لام میم. 18ویں سورہ سجدہ الف لام میم. 19ویں سورہ یاسین یاسین. 20ویں سورہ صاد جس میں صاد استعمال ہوا ہے. 21ویں سورہ غافر جس میں حامیم. 22ویں سورہ فصلت جس میں حامیم. 23ویں سورہ شورى جس میں حامیم. 24ویں سورہ زخرف جس میں حامیم. 25ویں سورہ دخان جس میں حامیم. 26ویں سورۃ الجاثیہ جس میں حامیم. 27ویں سورۃ الاحقاف اس میں بھی حامیم. 28ویں سورہ قاف جس میں قاف. اور 29ویں جو کہ اس سلسلے کی آخری سورہ ہے اس میں نون. تو بڑی تفصیل کے ساتھ عبدالرحیم صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ یہ 29 صورتیں ہیں جن میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں، اور کون کون سی صورتیں ہیں اور کون کون سے حروف مقطعات ہیں وہ بھی انہوں نے لکھ دی ہے. اس کے بعد اگلی انفارمیشن دے رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ الحروف الواردۃ فی ہذہ السور مجموعها 14 حرفا، یعنی الحروف الواردۃ فی ہذہ السور، ان صورتوں میں وارد ہونے والے حروف ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ مجموعها 14 حرفا، ان کا مجموعہ 14 حرف ہے. یعنی ان صورتوں میں جو حروف آئے ہیں ان کی کل تعداد 14 ہے. وَهُوَ نصف عدد حروف الہجاء، اور یہ حروف الہجاء کا نصف ہے. یعنی ہم جانتے ہیں کہ حروف الہجاء کی کل تعداد 28 ہے. بعض لوگ 29 قرار دیتے ہیں اس لیے کہ وہ حمزہ کو بھی الگ سے حرف کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن جو لوگ حمزہ کو الگ سے حرف کنسیڈر نہیں کرتے ان کے نزدیک یہ تعداد جو ہے وہ
28 ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل حروف الہجا کا نصف ہیں یہ حروف مقطعہ جو صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں، اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ وَهَذِهِ الْحُرُوفُ ہِیَا، اور یہ حروف جو 14 ہیں ہیا یہ ہیں: الف، ہا، را، سین، صاد، طا، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا اور یا۔ تو ترتیب سے انہوں نے لکھے ہیں، یعنی ترتیب سے مراد کیا ہے کہ الف سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور یا تک لے کے گئے ہیں، تو اس دوران میں جو 14 حروف استعمال ہوئے ہیں وہ انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وَتُجْمَعُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، کہ ان کو ایک قول میں جمع کر دیا گیا ہے، اور وہ قول یا جملہ یہ ہے کہ نَصٌ حَكِيمٌ لَهُ سِرٌ قَاطِعٌ۔ تو اگر یہ آپ قول یاد کر لیں کہ نَصٌ حَكِيمٌ لَهُ سِرٌ قَاطِعٌ، تو اس میں استعمال ہونے والے تمام حروف جو ہیں یہ وہ حروف ہیں جو بطور حروف مقطعات قرآن مجید کی یا مصحف کی 29 صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ مزید ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وردت هذه الحروف اما مفردتاً، کہ یہ حروف یا تو مفرد آئے ہیں، و اما مرکبتاً، یا پھر مرکب آئے ہیں، یعنی یا تو مفرد بطور مفرد آئے ہیں یا پھر بطور مرکب آئے ہیں، اور وہ مرکب جو ہے من حرفینی، یا تو 2 حروف سے ہے، او ثلاثتن، یا 3 حروف سے ہے، او اربعتن، یا 4 حروف سے، او خمستن، یا 5 حروف سے۔ تو بتا یہ رہے ہیں کہ یہ حروف جو ہیں حروف مقطعہ یا تو مفرد وارد ہوئے ہیں صورتوں کے شروع میں، یا پھر مرکب کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، اور وہ مرکب جو ہے 2 حروف سے مل کر بھی بنا ہے، 3 حروف سے مل کر بھی بنا ہے، 4 اور 5 حروف سے مل کر بھی بنا ہے۔ پھر ہر ایک کی ڈیٹیل وہ دے رہے ہیں کہ اما الحروف المفردۃ فہیہ، جہاں تک مفرد حروف کا تعلق ہے وہ یہ ہیں: صاد، وردت فی سورۃ صاد، یہ سورہ صاد میں وارد ہوا ہے، قاف، وردت فی سورۃ قاف، جو کہ سورہ قاف میں وارد ہوا ہے، نون، وردت فی سورۃ القلم، جو کہ سورہ قلم میں وارد ہوا ہے۔ اس کے بعد مزید بتا رہے ہیں وَأَمَّا الْمُرَكَّبَةُ فَهِيَ كَمَا يَلِي، اور رہے مرکب تو وہ ایسے ہیں جیسا کہ نیچے ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، المرکبۃ من حرفینی، یعنی 2 حروف سے مرکب جو ہے، فہیا تو وہ ہیں طٰہٰ، وورد ھذا الترکیب فی سورۃ طٰہٰ، اور یہ ترکیب جو ہے سورہ طٰہٰ میں وارد ہوئی ہے۔ طاسین، وورد فی سورۃ النمل، طاسین سورہ نمل میں وارد ہوئے ہیں آئے ہیں۔ حامیم، ورد فی 7 سور، یہ حامیم جو ہیں حروف مقطعات یعنی 2 حروفوں کا مرکب جو ہے وہ 7 صورتوں میں وارد ہوئے ہیں، وَهِيَ غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثیہ، والاحقاف، وہ 7 صورتوں کے نام انہوں نے ذکر کر دیے ہیں، اور یاسین، یہ 2 حروف وورد فی سورۃ واحدۃ، ایک ہی صورت میں وارد ہوئے ہیں، وہیہ یاسین، اور اس سورہ مبارکہ کا نام ہے یاسین۔ اس کے بعد مرکب میں فردر ڈویژن جو ہے وہ ہے وَأَمَّا الْمُرَكَّبَةُ مِن 3 أَحْرُفٍ، اور 3 حروف سے جو مرکب بنے ہیں وہ حروف اور صورتیں کون کون سی ہیں؟ تو الف لام میم، وورد ھذا الترکیب فی 6 سور، 6 صورتوں میں یہ ترکیب واقع ہوئی ہے، یعنی الف لام میم، وہی البقرۃ، وآل عمران، والعنکبوت، والروم، ولقمان، والسجدۃ۔ الف لام را وورد فی 5 سور، الف لام را 5 صورتوں میں آیا ہے، وہی یونس، وہود، ویوسف، وابراہیم، والحجر۔ طاسیم میم 3 حروف کا مرکب، وورد فی سورتین، 2 صورتوں میں آیا ہے، اور وہ دونوں جو ہیں ہما الشعراء والقصص۔ اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے اما المرکبۃ من 4 أحرف، 4 حروف سے جو مرکب بنا ہے، وہ 4 حروف اور وہ صورتیں وہ کون کون سی ہیں؟ وہ 4 حروف ہیں الف لام میم صاد، وورد ھذا الترکیب فی سورۃ واحدۃ، یہ ترکیب ایک ہی صورت میں آئی ہے،
اور وہ ہے سورۃ الاعراف۔ الف لام میم را وورد ھذا الترکیب فی سورۃ واحدۃ، یہ بھی ایک ہی صورت میں آئے ہیں اور وہ صورت ہے الرعد۔ اس کے بعد اگلا مرکب جو ہے وہ ہے 5 حروف پر مشتمل، لہٰذا بتا رہے ہیں کہ اما المرکبۃ من 5 احرف فہیا کاف ہا یا عین صاد، یعنی 5 حروف سے یہ مرکب ہے، اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَوَرَدَ ھَذَا التَّرْکِیبُ فِی سُورَۃٍ وَاحِدَةٍ وَھِیَ مریم، یعنی یہ ترکیب سورہ مریم میں وارد ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتا دیا ہمیں کہ حروف مقطعات جو ہیں یا تو بطور مفرد آئے ہیں یا بطور مرکب استعمال ہوئے ہیں۔ مفرد انہوں نے بتا دیے 3 حروف ہیں جو کہ بطور مفرد آئے ہیں اور ان کی 3 صورتیں بھی بتا دی ہیں، اور مرکب حروف کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ مرکب 2 حروف سے بھی استعمال ہوا ہے، 3 حروف سے بھی استعمال ہوا ہے، 4 حروف سے بھی استعمال ہوا ہے اور 5 حروف سے بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ تمام مرکبات اور وہ تمام صورتیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دی ہیں۔ اب اس کا خلاصہ وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وَفِي مَا يَلِي بَيَانُ عَدَدِ السُّوَرِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ كُلُّ نَوْعٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ۔ وَفِي مَا يَلِي کو ہم کہیں گے in the following، بیان عدد السُّوَرِ، صورتوں کی تعداد کا بیان، الَّذِي اس بیان کی صفت آ رہی ہے وہ جو ورد فیہ کل نوع من ہذہ الانواع، ان قسموں میں سے ہر قسم جو وارد ہوئی ہے نا اس کا ذکر نیچے آ رہا ہے۔ اس میں پہلی کیٹیگری ہے کہ الحروف المقطعۃ الثلاثیۃ، ثلاثی جیسا کہ ہم جانتے ہیں 3 سے مرکب کو کہا جائے گا، تو گویا 3 سے مرکب حروف مقطعات جو ہیں وردت فی 13 سورتن، 13 صورتوں میں آئے ہیں۔ دوسری کیٹیگری والثنائیۃ وردت فی 10 سور، اور 2 حروف مقطعات سے مرکب جو ہے وہ 10 صورتوں میں آیا ہے۔ اور تیسری کیٹیگری والحروف المفردۃ وردت فی 3 سور، اور جو مفرد حرف ہے وہ 3 صورتوں میں آیا ہے۔ چوتھی کیٹیگری والرباعیۃ وردت فی سورتین، اور 4 حروف سے مرکب وہ 2 صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور 5ویں کیٹیگری ہے والخماسیۃ وردت فی سورۃ واحدۃ، اور 5 حروف مقطعات سے مرکب جو ہے وہ صرف 1 صورت میں آیا ہے۔ ان حروف کے متعلق بہت تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا، اب میں آپ کے سامنے ان حروف کی نحوی اعتبار سے ترکیب کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سورہ یوسف کا انالیسز ایک کمبینیشن ہوگا ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی کتاب کا اور لسان القرآن کی ایفرٹ کا۔ تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ان حروف مقطعات کے حوالے سے جو اپنی کتاب میں ذکر کیا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، پڑھ کر بتا دیا۔ اب میں ان حروف کی ترکیب کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کہتے ہیں کہ نحوی اعتبار سے حروف مقطعات کی ترکیب میں ابتدائی طور پر 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر میں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ لسان القرآن کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ اعراب کو ہم نے اپنے کورس میں صرف اسم کے ساتھ خاص رکھا تھا، جبکہ گرامر والوں کے نزدیک اعراب جو ہے وہ اسم، فعل اور حرف سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو اعراب کی ڈیفینیشن وہ کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کلمہ کے آخر کا بدلنا یہ اعراب کہلاتا ہے، صحیح، کسی عامل کی وجہ سے، یعنی وہ آخر جو بدلتا ہے کسی بھی کلمہ کا وہ کسی نہ کسی عامل یعنی عمل کرنے والے کی وجہ سے بدلے گا نا، تو اس اعتبار سے وہ اعراب کو کلمہ کی تینوں اقسام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حروف جو ہیں یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں۔ فعل میں پھر وہ فعل ماضی کو مبنی کنسیڈر کرتے ہیں، فعل امر کو مبنی کنسیڈر کرتے ہیں، اور فعل مضارع کے وہ صیغے جو کہ جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں یا
پھر فعل مضارع کی گردان جب نون خفیفہ یا نون ثقیلہ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے تو اس وقت وہ فعل مضارع کو مبنی کہتے ہیں۔ گویا مبنی جو ہیں وہ حروف تمام کے تمام ہیں۔ فعل ماضی مبنی ہے، ان کے نزدیک میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، فعل امر مبنی ہے، اور فعل مضارع دو صورتوں میں مبنی ہے۔ نمبر ایک، جب وہ نون خفیفہ یا نون ثقیلہ کے ساتھ استعمال ہوگا تب فعل مضارع سارا مبنی ہے، ورنہ فعل مضارع کی گردان کے صرف دو صیغے مبنی قرار دیے جاتے ہیں جو کہ جمع مؤنث کے صیغے ہیں۔ اور پھر اس میں وہ مبنی کی کچھ کیٹیگریز بناتے ہیں، مثلا وہ ضمائر کو مبنی قرار دیتے ہیں، اسماء اشارہ کو مبنی قرار دیتے ہیں، اسماء موصولہ کو مبنی قرار دیتے ہیں، کچھ اسماء ظرف جو ہیں ان کو مبنی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ سے بحث ہے، لیکن ہم نے لسان القرآن کورس میں آسانی کے لیے اعراب کو صرف اسم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھ بھی آ گیا تھا۔ لیکن اب چونکہ لسان القرآن کے اسٹوڈنٹس اس لیول پر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ کہ وہ عربی کی کتابیں اور خاص طور پہ قرآن مجید کے گرامیٹیکل انالیسس کے اعتبار سے بکس سٹڈی کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے یہ ترتیب بھی ہونی چاہیے۔ تو حروف مقطعات کے حوالے سے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ابتدائی طور پہ دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ یہ حروف مقطعات یہ ترکیب میں کچھ بھی استعمال نہیں ہوتے، یعنی ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، اور ان کے لیے جو ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ ہے کہ لا محل لہ من الاعراب، یعنی یہ ایسے الفاظ اور کلمات ہیں جن کا ما قبل میں یا بعد میں کوئی بھی عامل نہیں ہے، یہ کسی طرح کی ترکیب میں واقع نہیں ہے، اور ان کا اعرابی لحاظ سے کوئی محل نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے ان کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اعرابی لحاظ سے محل حاصل ہے، یعنی ان کا بھی کوئی نہ کوئی اعرابی محل ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ یہ حروف ہیں، حروف مقطعات حروف ہیں نا، اور حروف مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا اعراب جو ہوگا وہ بھی محلن ہوگا، اس لیے کہ مبنی کلمہ کا اعراب محلن ہوتا ہے، یعنی محل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مزید واضح کروں تو کچھ یوں ہوگا، یعنی جملے میں یہ کس محل یعنی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر یہ جملے میں کسی مرفوع کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں تو ان کو ہم کہیں گے یہ محلن مرفوع ہیں۔ اگر یہ کسی منصوب کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اعراب کے اعتبار سے یہ محلن منصوب ہیں۔ اور اگر یہ کسی مجرور کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں، اور مجرور کی جگہ آپ جانتے ہیں دو جگہیں ہیں، حرف جر کے بعد یا پھر مضافل ہے، یہ دو جگہیں ایسی ہیں جو مجرور کی جگہ ہے، تو اگر یہ حروف مقطعات ان دو جگہ میں سے کسی جگہ پر استعمال ہو رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ جگہ جو ہے یہ مجرور کی ہے، لہٰذا ان کا اعراب جو ہے وہ محلن مجرور ہے، یعنی یہ محلن مجرور استعمال ہوئے۔ تو دو باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، ایک بات یہ کہ ان کا کوئی اعراب نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ ان کا اعراب ہے لیکن ان کا اعراب محلن ہے، اور محلن اعراب میں پھر تین آراء ہیں کہ یہ حروف مقطعات محلن مرفوع استعمال ہوتے ہیں، اور محلن مرفوع کی وجہ بیان کرتے ہیں ترکیب والے کہ یہ خبر بن رہے ہیں اور ان کا مبتدا محذوف ہے۔ یعنی اگر میں آپ کے سامنے الف لام را کو رکھوں سورہ یوسف کے حروف مقطعات کو تو ترکیب والے کہیں گے کہ یہ جملہ تھا حاذہ الف لام را، جس میں حاذہ کو مبتدا محذوف قرار دیا گیا ہے اور الف لام را کو خبر کی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے لہٰذا ان حروف مقطعات کا اعراب جو ہے وہ محلن ہے، گویا یہ محلن مرفوع ہے۔ دوسری رائے ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ محلن منصوب استعمال ہوئے ہیں، اس صورت میں ان حروف مقطعات سے پہلے فعل امر اتلو یا اقرا یا احفظ محذوف مانا جاتا ہے، یعنی جملہ مکمل ہوتا ہے اتلو الف لام را یا اقرا الف لام را یا احفظ الف لام را، اور اتلو فعل امر آپ کو پتہ ہے تلا یتلو سے بنا ہے، اقرا فعل امر قرأ یقرأ سے بنا ہے، اور احفظ فعل امر حافظہ یحفظو سے بنا ہے۔ تلا یتلو تلاوت کرنا کے معنی میں، قرأ یقرأ پڑھنا کے معنی میں،
اور حفظہ یحفظو یاد کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا یہ مفعول بہ کی جگہ پر واقع ہوئے ہیں ان تینوں فعل میں سے کسی فعل کے لیے، اور مفعول بہ چونکہ منصوب ہوتا ہے لہٰذا ان کا اعراب جو ہے وہ محلاً منصوب ہے۔ تیسری رائے ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ محلاً مجرور واقع ہوئے ہیں، اور مجرور ہونے کی دو وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کوئی بھی اسم مجرور کب ہوتا ہے، ایک وجہ حرف جر کے بعد، دوسری وجہ مضاف الیہ والی جگہ۔ تو ان کو محلاً مجرور بھی کہا گیا ہے، اور محلاً مجرور کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان حروف مقطعات کی قسم کھائی گئی ہے، اور جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو گرامر والے مقسم بہ کہتے ہیں، یعنی یہ مقسم بہ ہیں حروف قسم کی وجہ سے۔ اور حروف قسم ہم جانتے ہیں تین ہیں، ایک با حرف جر قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تا حرف جر قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن صرف اللہ کی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واو یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا استعمال عام ہے۔ تو یہاں پر یہ مانا گیا ہے کہ یہ کلام تھا بی الف لام را، بی الف لام را، یعنی الف لام را کی قسم، اور پھر یہ با حرف جر اپنے مجرور یعنی محلاً مجرور سے مل کر متعلق ہو جاتا ہے اقسمو فعل محذوف کے، اور پھر اقسمو فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم بن جاتا ہے، پھر جس کا جواب قسم آگے آتا ہے۔ تو تین طرح سے ان حروف مقطعات کا اعراب جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے پہلے لیکچر کو، سورہ یوسف کے پہلے لیکچر کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں۔ ہم نے پہلی آیت شروع کی لیکن پہلی آیت میں ہمیں الف لام را مل گئے، لہٰذا الف لام را کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جانا کہ یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، انہیں ملا کر نہیں پڑھا جاتا، الگ الگ کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ان کو ہم الر نہیں پڑھیں گے بلکہ الف کو الگ پڑھیں گے، لام کو الگ پڑھیں گے اور را کو الگ پڑھیں گے، الف لام را۔ پھر حروف مقطعات کی بحث چھیڑی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے اور بتایا کہ یہ کل 14 حروف ہیں جو بطور حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں حروف تہجی میں سے، یعنی حروف الہجا میں سے، اور 29 صورتوں کے شروع میں واقع ہوئے ہیں۔ پھر تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ یہ حروف مقطعات یا تو ایک ایک کر کے استعمال ہوئے ہیں، یا دو دو کر کے، یا تین تین کر کے، یا چار چار کر کے، یا پانچ پانچ کر کے۔ گویا یہ یا تو مفرد کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں یا پھر مرکب کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، اور مرکب جو ہے وہ 2 حروف کا مرکب بھی ہے، 3 کا بھی ہے، 4 کا بھی ہے اور 5 کا بھی ہے۔ پھر تفصیل کے ساتھ ان صورتوں کے نام بھی بتائے اور اینڈ پہ خلاصہ بھی رکھا کہ کتنی صورتوں میں مفرد استعمال ہوئے ہیں، کتنی صورتوں میں مرکب استعمال ہوئے ہیں، اور پھر مرکب کی ڈیٹیلز بھی ساتھ ذکر کر دی۔ تو ایک کمپریہنسو سا لیکچر یہ بن جاتا ہے کہ حروف مقطعات کے حوالے سے اگر آپ کو جاننا ہو کہ قرآن مجید میں کن کن صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں، کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں اور کس طرح استعمال ہوئے ہیں، تو یہ ساری انفارمیشن آپ کو اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ اور ایڈ میں نے کیا ہے ان حروف مقطعات کی ترکیب کے حوالے سے کہ ان کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سورہ یوسف کے انالیسز کا یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، آپ اس سے استفادہ کریں گے اور اس کو میرے لیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ تو اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم اپنے سبق کو آگے لے کے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔